کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھینس یا بھینسے کی قربانی نہیں ہے، گائے کی قربانی ہے۔ شاید ان کے ہاں عقل کی کمی ہوگی یا پھر علم کی کمی ہوگی۔ یاد رہے ہم جو عربی پڑھتے ہیں یا عربی سیکھتے ہیں، اب اس کے اندر عربی گرامر کا بہت زیادہ تعلق ہے، تو جتنے بھی عربی گرامر سیکھنے والے، جتنے بھی آپ عربی لغت ہیں ان کے اعتبار سے آپ دیکھیں، چاہے فیروز اللغات ہے یا المنجد ہے، جتنے بھی معتبر لغت کی کتابیں ہیں عربی کی، تو ان کے اندر یہ جملہ ضرور موجود ہے کہ یہ بھینس ہے کیا، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے الجاموس نوع من البقر، جاموس کہتے ہیں بھینس کو۔ جتنے بھی عربی لغت ہیں ہر ایک کے اندر یہ جملہ ضرور موجود ہوگا کہ الجاموس نوع من البقر، کہ یہ جو جاموس ہے یہ گائے کی ایک نوع میں سے ایک نوع ہے، اور یہ جاموس کسے کہا جاتا ہے؟ یہ بھینس یا بھینسا، اس کو جاموس کہا جاتا ہے۔ اور یاد رہے اس کے اندر اہل علم لوگوں کا کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے کہ آیا کہ اس کی قربانی ہوگی یا نہیں۔ اب مثال کے طور پر اہل سنت تو اس کی قربانی کو جائز قرار دیتے ہیں، اہل سنت کے جتنے بھی معتبر فتاوی جات ہیں وہاں پہ جاموس یعنی بھینس اور بھینسے کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ علماء دیوبند کی کتابوں میں دیکھیں تو جتنے بھی علماء دیوبند ہیں ان کی کتابوں کے اندر، ان کے فتاوی جات کے اندر بھی اس کی قربانی کا جواز موجود ہے۔ اب چاہے فتاوی رشیدیہ اٹھا لیں یا مفتی تقی عثمانی کے فتاوی جات دیکھ لیں، جتنے بھی دیوبند حضرات کے فتاوی جات ہیں ان کے اندر بھی الجاموس کو یہ لغت کے اعتبار سے گائے کی قسم شمار کیا گیا ہے اور اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر علماء اہل حدیث کو دیکھیں تو علماء اہل حدیث کے اندر بھی آپ دیکھیں تو باقاعدہ اس کا جواز ملتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ان کا اہل حدیث کا ایک مفتی صاحب ہیں جن کا نام ہے مفتی عبد الرحمن عابد، باقاعدہ انہوں نے اس پر فتویٰ بھی جاری کیا اور ان کا ایک ویڈیو کلپ بھی مل جائے گا کہ جس کے اندر وہ باقاعدہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں یہ جاموس ہے، یہ بقر کی قسم ہے اور لغت کے اعتبار سے یہ باقاعدہ ثابت ہے اور یہ بہیمۃ الانعام کے اندر آتی ہے۔ تو لہذا جب اتنے بڑے علماء اس کے جواز کے قائل ہیں تو پھر کوئی کہے کہ یہ کیسے ثابت اور کہاں سے ثابت، تو عقل کا علاج ضروری ہو تو پھر ہر بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یاد رہے جب لغت کی کتابوں میں جاموس کو بقر کی قسم قرار دیا گیا، ہم بکرا کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہم کہتے ہیں بکری بکرا، حالانکہ بکرا یہ با قاف را اور ہا دو نقطے والا جو قاف ہے عربی کے اندر یہ گائے کو کہا جاتا ہے۔ اور لغت کے اعتبار سے دیکھیں چونکہ جو بھی آپ نے معنی دیکھنا ہے، مثلا آپ نے قرآن پاک سمجھنا ہے تو قرآن پاک کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے غیر عجمی بندے کا لغت کا سہارا لینا ضروری ہے۔ اگر بغیر لغت کے یا لغت کا ماہر نہیں ہے تو پھر اس کو بہت سارے معنوں کی سمجھ نہیں آئے گی۔ جس طرح اردو جاننے کے لیے اردو کی لغت لینا پڑتی ہے، انگلش جاننے کے لیے انگلش کی لغت کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ اس لفظ کا معنی کیا بنتا ہے اور پھر اسی اعتبار سے اس کو بولا جاتا ہے۔ تو اسی طرح عربی کے اندر بھی بغیر لغت کے غیر عربی اس کو پڑھ نہیں سکتا۔ تو جتنی بھی لغت کی کتابیں ہیں، اب میں ایک کتاب کا نام لوں، جتنی بھی معتبر لغت کی کتابیں ہیں اس کو آپ کھولیں اور حروف کا مادہ دیکھیں، اور مادہ دیکھنے کے بعد پھر آپ جاموس کو دیکھیں۔ جاموس یہ بھینس اور بھینسے کو کہا جاتا ہے، وہاں پہ اور کچھ نہیں تو اتنی عربی ضرور آپ کو آنی چاہیے کہ الجاموس نوع من البقر، یہ جملہ ضرور ہے۔ جب الجاموس نوع من البقر کا جملہ آئے گا تو پھر آپ سمجھ آئے کہ اس سے مراد بھینس یا بھینسا ہے اور اس کی قربانی جائز ہے۔